دیکھیے میں اس کے متعلق عرض کروں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو مرزا صاحب کی کسی اپنی بات سے کوئی اختلاف ہے، وہ کچھ اور سمجھتا ہے یا کچھ اور سمجھتا ہے، تو یہ تو ہے علیحدہ مسئلہ. اس میں جو آدمی جس طرح سے پڑھے گا سمجھے گا اس طرح سے سمجھ لے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے سمجھیں گے، میں ایک طرح سے سمجھوں گا، وہ تو ہے بات کا مسئلہ. جو بنیادی مسئلہ ہے ختم نبوت کا اور اس کی تشریح کا، اس میں تو وہ مثلا غیر مقلدین میں سے ہیں، جو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم دیوبندی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مرزا صاحب کی کسی عبارت سے کوئی بات سمجھ آئی ہو، یہاں کی طرف کسی کو نہ آئی ہو. مرزا صاحب کچھ اور سمجھتے ہوں، دیوبندی کچھ اور سمجھتے ہوں، وہ کچھ اور سمجھتے ہوں. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے. یہ تو ہے بات کا مسئلہ. بنیادی مسئلہ ہے ختم نبوت اور اس کی تشریح کا. اس پر ہم سب متفق ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، غیر مقلدین ہوں، جماعت اسلامی ہو، اس تشریح پر ہم سب متفق ہیں ایک طرف سے، اور قادیانی حضرات دوسری طرف سے ہیں. یہ ہے بنیادی اختلاف. مثلا وہ جو اس کی تشریح ہے ختم نبوت کی، وہ ہم سب ایک طرح سے کرتے ہیں، اس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو پھر فروعات ہیں. دیکھیے وہ اوپر کی طرف جائیں گی. دیکھیے سنیے، فروع اختلاف. جی نہیں، اختلافی بحث ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم سب اس پر متفق ہیں. جی نہ، میں نے یہ کہا یہ بنیادی. جی میں نے کہا بنیادی، میں نے صرف کا لفظ انحصار نہیں کیا، میں نے کہا بنیادی سے مطلب بنیادی نقطہ. مثال کے طور پر جس طرح ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہندوؤں سے توحید کا، لیکن صرف یہی اختلاف نہیں ہے. بنیادی اختلاف توحید کا ہے. بنیادی اختلاف جس طرح ہمارا ہندوؤں سے بنیادی اختلاف توحید کا، لیکن صرف توحید کا اختلاف نہیں، اور بھی اختلاف ہے. اسی طرح ہمارا اور قادیانی حضرات کا جو اختلاف ہے بنیادی، وہ ختم نبوت پر ہے اور اس کی تشریح پر ہے، کہ وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں اور ہم اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. لیکن اس کے سوا دوسرے اختلاف ہیں، جیسے حیات مسیح کا یا اور چیزیں ہیں. اب اس پر جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اس پر جو اختلاف ہے نا، اس پر ایک اور چیز بن جاتی ہے. وہ یہ بنتی ہے، وہ بڑی غور طلب ہے. وہ یہ بنتی ہے کہ جو تشریح قادیانی حضرات کرتے ہیں، مثلا آپ کے یہاں سے جو کی جاتی ہے، اگر وہ تشریح درست ہے، پھر آپ کے سوا باقی تمام مسلمان کافر ہیں. یہ تو طے ہے، کیونکہ اگر وہ درست ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق آپ کا دعویٰ درست ہے. اور اگر وہ دعویٰ درست ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، پھر یہ ضروریات دین کا انکار ہے، پھر یہ کفر ہے. اور اگر آپ کی تشریح درست نہیں، ہماری تشریح درست ہے، پھر آپ کافر ہیں. یہ ہے مسئلہ. دیکھیے اختلاف کی ہوتی ہیں قسمیں. ایک قسم یہ ہے ضروریات دین میں اختلاف، ایک ہے ضروریات اہل سنہ میں اختلاف، ایک ہے اجتہادی اختلاف. اختلاف ہمارے درمیان بھی ہے وہاں، لیکن مثال کے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں جو اختلاف ہے اجتہادی اختلاف. ہمارے اور غیر مقلدوں کے درمیان جو اختلاف ہے یہ ضروریات اہل سنہ کا اختلاف ہے. ضروریات دین ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں جو ہیں، وہ اس پر ہم سب متفق ہیں. یہ ہے مسئلہ. اور اس پر ہمارا آگے قادیانی حضرات سے اختلاف ہے، یعنی جو ہم پڑھ لکھ کر کے سمجھے ہیں اور جہاں تک ہمارا ذہن گیا، اور پھر چیزیں بنتی ہیں. اس تعلق سے مرزا صاحب کا کیا موقف رہا ہے؟ کیا جماعت میں دیا؟ دیکھیے مرزا صاحب دنیا سے جا چکے، ٹھیک، مرزا صاحب کی بات اس کے بعد ہوئی. اصل مسئلہ ہے جو اس وقت لوگ موجود ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو زندہ ہے نا. تو جو جا چکا اس سے بہتر یہ ہے اس کی بات کی جائے جو موجود ہے. اب جو اس وقت موجود ہے، ہم موجود ہیں یا قادیانی موجود ہیں؟ آپ موجود ہیں. آپ خود کہہ دیں آپ کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں، آپ خود اس کی تشریح کریں. ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو ہے آپ کو ختم نبوت کے بارے میں، دوسرا آپ نے کہا ابھی حیات مسیح کے بارے میں، تو اور بھی کوئی بات ہو. میں ذہن میں ہی بٹھا رہا ہوں کہ آپ کو کیا دیا جائے. دیکھیے 4 وجوہ ہیں بنیادی. مولانا میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے. مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا تھا. ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں بنیادی طور پر 4 وجہ سے
عام مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں. ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، ایک ہے وہ حیات مسیح نزول مسیح کا انکار، ایک ہے وہ جو مرزا صاحب نے کہ عبارات آتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور چوتھا ہے عام وہ عبارات ان کی آتی ہیں، مرزا صاحب کی عبارات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی بے ادبی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی میں مرزا صاحب کی عبارات موجود ہے، علیہ السلام کی بے ادبی میں مرزا صاحب کی عبارات موجود ہے اس وجہ سے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عام تکفیر مسلمان، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کے نزدیک مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ ٹھیک، اب دو میں سے ایک جواب ہوگا، یا تو آپ کا اسم گرامی جمال شریعت. محترم جمال شریعت صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ نعمان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے نزدیک مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ ٹھیک، اب دو میں سے ایک جواب ہوگا، یا تو آپ مجھے کہیں گے مسلمان، ٹھیک، لیکن اس اعتبار سے آپ کا اپنا عقیدہ گیا، کیونکہ میں تو اس کو مانتا نہیں. سر میں مرزا صاحب کو مسیح نہیں مانتا، مہدی نہیں مانتا، بے ادبی وغیرہ تو الگ چیزیں ہیں. میں یہ دعوے ان کے متعلق نہیں مانتا، نبوت کا دعویٰ ہو یا مہدویت کا دعویٰ ہو یا مسیحیت کا دعویٰ، ہم یہ نہیں مانتے. اس کے باوجود اگر ہم آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، پھر پتہ چلا وہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. ان کے انکار کے باوجود اگر میں آپ کے نزدیک مسلمان ہوں، پھر پتہ چلا نا کہ وہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر وہ ضروریات دین میں سے ہیں، پھر میں مسلمان کیسے ہوں؟ انکار کر رہا ہوں. اور اگر آپ مجھے کافر کہتے ہیں اور میں خود کو مسلمان سمجھتا ہوں، پھر حدیث ہے اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بهما احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. بخاری مسلم میں ہے کہ اگر آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں اور میں کافر نہیں ہوں، پھر آپ خود کافر ہیں. ان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی جو تمام ضروریات دین کو مانے، مسلمان کی تعریف جو تمام ضروریات دین کو مانے اور کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا نہ انکار کرے نہ تعبیر باطل کرے، وہ مسلمان ہے. ان کا حوالہ اس کا میں عرض کر رہا ہوں، نص قرآن سے تعریف بتاتا ہوں. آپ نے حوالہ مانگا تھا، قرآن کریم میں پہلے پارے میں جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اور عام کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. پھر اللہ کا ایک حکم ہوا، ضروریات دین کہتے ہیں جو قطعیت سے ثابت ہو، ٹھیک، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین. اب آپ نے حوالہ مانگا، قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب حوالہ اس لیے مانگا میں آپ حوالے جمع کرتے ہیں، چلو اس کا کوئی حوالہ قرآن کریم میں ثابت ہو جائے تو بقیہ کتابوں کی حاجت نہیں رہتی. اب قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں حکم دیا سب کو، جی اس کو سجدہ کرنے کے لیے. اس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اس ایک چیز کا انکار کیا ہے، صرف ایک چیز کا انکار کیا. اس وقت وہ حکم ضروریات دین میں کوئی قطعی تھا، اس کو ڈائریکٹ 100% یقین ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا. نبی کا انکار کیا، نہیں اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ نے کہا نا میری بات سنیے، میری بات سنیے. میں ضروریات دین کی تعریف کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ضروریات دین ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا شریعت ہونا 100% یقینی ہو. وہی آپ سے شروع کیے، میں آخر میں پہنچ گیا. میں نے کہا کہ جب کوئی نبی کی آمد ہوتی ہے، ان کی بعثت ہوتی ہے، تو اللہ جو ان کو خود بھیجتا ہے، تو اس نے کہا آدم کو میں نے خود بھیجا ہے. نہیں آپ میری بات سنیے. اللہ ہاں، تو وہ ایک حکم تھا نا، وہ انکار نبوت کہہ دیجیے. اس کو کہتے ہیں انکاری ضروریات دین، کیونکہ وہ حکم قطعی تھا. اب اگر آپ انکاری نبوت کہیں گے تو یہ لفظ محدود ہو جائے گا، کیونکہ ضروریات دین ان سے زیادہ ہے، قطعی چیزیں ان سے زیادہ ہیں. جو اللہ نے حکم دیا وہ قطعی یقینی تھا، اور اس ایک حکم کے انکار کے ہم روزے سے جی جزاک اللہ. ہم نے وہ لائے تھے، پانی لائے تھے. تو اس ایک حکم کا انکار ہوا اور قرآن نے کہا کان من الکافرین. تو ایک حکم کے انکار کی وجہ سے قرآن کافر کہتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کتب حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. صدیق اکبر نے ان سے جہاد کا اعلان کیا، حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، تعویل باطل کی تھی. انہوں نے کہا تھا زکوٰۃ حضور کے ساتھ خاص ہے، اب نہیں دیں گے. اس تعویل باطل کی وجہ سے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ ان سے قتال کرنا ہے. ان دو حوالوں سے ہم یہ نچوڑ نکالتے ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرے یا تعویل باطل کرے وہ کافر ہے. جی ابھی اگر بات زکوٰۃ کی بھی ہو، جو ضروریات دین میں سے ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے،
ہے نا ایک رکن وضو. اور کسی بھی نبی کی آمد پہ اس وقت کی ضرورت، وقت کے تقاضے کے مطابق مالی قربانی ضرورت رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزکی بنایا. اور آج کے 5 کام میں ایک ہے یزکی، وہ آئے گا تو پاک کرے گا. تو لفظ زکات، زکی، زکات ایک ہی ہے، لفظ صفائی، صاف ستھری. میرا کہنا ہے کہ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زکات ضروری ہے، ضروری ہے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر زکات ضروری ہے تو جس آیت سے ہم زکات کی ضرورت کو ضروری سمجھتے ہیں اسی جگہ یہ بھی تو ہے یعلمهم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ. تو آیات کا پڑھ کے سنانا، پھر پاک کرنا، پھر حکمت سکھانا، پھر جو ہے ان کو علم سکھانا، معرفت سکھانا، یہ کون سکھائے گا؟ نبی کی ضرورت ہے. جی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، زکوٰۃ رائج ہے، تو گویا باقی چیزیں بھی تو ان کا بھی رائج ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہونے پر اگر زکوٰۃ رائج ہو سکتی تو باقی چیزیں بھی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا، ہر زمانے میں ہر وقت کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. اور مرزا صاحب نے تو یہی دعویٰ کیا ہے. دیکھیے، ایک تو ہے آیت، وہ ہے نص، ٹھیک. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا کہ پھر یہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ نص نہیں ہے، وہ اس پر ہمارا قیاس ہے. ایک نص ہے اور ایک قیاس ہے. ایک وہ تو نص سے تو کچھ ثابت ہو سکتا تھا، عقیدہ اور جو بھی ضروریات دین میں سے ہو، وہ تو خبر بعد حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، قیاس سے کیسے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو مرزا صاحب تو مثال کے طور پر آج سے 150 سال پہلے ہیں اور 14 صدیاں ہو گئی، تو اس جو درمیان کی 12.5 صدیاں نکلی ہیں ان میں اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اور اللہ نے نظام کیوں نہیں چلایا؟ اور وہ سارے نبی تھے. نہیں، اس درجے پر ہوا، اس درجے پر ہوا. جو ایک سوال اگر میں کروں آپ، جی آپ پھر یہودی یا عیسائی علماء سے کر بیٹھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کیا ہوا؟ نہیں، یہ ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا نا آپ کی طرح. یہ دعویٰ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی آیت ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ سنیے، کیا جواب دیا قرآن کریم. میں تو وہاں جا ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا قرآن کریم میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الحکمہ، حضور کے بعد بھی ہونا چاہیے، ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سنیے، حضور کے بعد بھی ہوگا، اس میں کوئی اختلاف. اب سوال حضور کے بعد کیسے ہوگا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، وہ علماء کے ذریعے ہوگا، نہ کہ نبوت کے ذریعے. اب اگر آپ فرما رہے ہیں نبوت کے ذریعے یا مسیحیت کے ذریعے، ہم کہہ رہے ہیں علماء کے ذریعے، اور علماء 14 صدیوں میں ہے. سمجھیے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کام ہوگا حضور کے بعد بھی، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اس پر تو اتفاق. اب اگلا راستہ جدا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں علماء کے ذریعے ہوگا اور ہم 14 صدیوں میں دکھا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نبوت اور مسیحیت کے ذریعے ہوگا، پھر وہ 14 صدیوں میں ماننی پڑے گی. پھر اگر مرزا صاحب نے بھی نہ بچے نا. آپ جو علماء کے ذریعے جو لا رہے ہیں تو اس کا نص کیا ہے؟ کس کا؟ مجھے پوچھا نا کہ یہ نص باقی قیاس. ہاں، تو اگر قرآن کریم ہے نا اس آیت سے. ہاں میں نص بتاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اولو الامر کی تفسیر بھی خود نص سے موجود ہے کہ کیا ہے وہ سورہ نساء میں آگے امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اولو الامر کی تفسیر خود قرآن نے بیان کی ہے، الذين يستنبطونه منهم، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو خود قرآن سے بھی ثابت. پھر دوسری قرآن کریم کی آیت ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ بھی ہے. پھر قرآن کریم کی آیت ہے فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پھر قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ میں یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. اور بخاری صفحہ 16 میں ہے، اس سے مراد علماء ہے. تو اتنی نص موجود ہے علماء کے، حدیث میں بھی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. خیر میں تو حدیث کی طرف گیا نہیں، تو میں نے قرآن کریم قطعی ہے اس کی میں نے بات کی ہے، ورنہ حدیث بھی موجود ہے. تو اس پر نص موجود ہے کہ حضور کے بعد علماء کریں گے، اور وہ 14 صدیوں میں موجود ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں حضور کے بعد کریں گے، نبی کرے گا، مسیح کرے گا، تو اس پر نص چاہیے. جیسے میں نے قرآن کی نص پیش کی، آپ نص پیش کریں اس پر قرآن کی.
کہ نبی کرے گا یہ کام حضور کے بعد بھی. دوسری آپ نص پیش کریں کہ یہ بتائیں کہ وہ نبی ہوگا کون, پھر اس کی کیا گارنٹی کہ مرزا صاحب ہی تھے. اور پھر تیسری نسیں پیش کریں کہ درمیانی 12.5 صدیوں میں کیا ہوا ہے. یہ 3 نسیں آپ کو پیش کرنی ہے, تب جا کر کے آپ کا دعویٰ ہوگا. میں فیصلہ کروں گا. وہ ساری کچھ جو ہے نا پوری کتاب آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہی آپ نے کام جلدی میں. میں کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو ہوا اس کا جواب نص سے ہونا چاہیے نا. آپ نے جب جواب دیا, ہاں میں نے کہا جو نبی کے کام میں کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے کس دعوے پر کون سی نص پیش کی؟ میں نے ویسے عموماً ایک نص پیش کر دیا نہیں کوئی نہیں. کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ کی بات کہی تو گویا آپ نے کہا کہ اگلے نے اعتراض کر دیا چونکہ نبی ہے نہیں تو زکوٰۃ کون لے گا, اس لیے زکوٰۃ بند. ٹھیک, یہ تعبیر بات ہے. صحابہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نبی ہے یا ان کو قتل کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ وہ نہیں ٹھیک, انہوں نے کہا نبی نہیں, اور انہوں نے کہا نبی نہیں اور زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو صدیق نے کیا جواب دیا؟ صدیق نے یہ کہا کہ نبی ہے تم غلط کہہ رہے ہو, یا یہ کہا کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ صدیق نے ممبر پر چڑھ کر کہا جو حضور کے زمانے میں ایک جانور دیتا تھا, ساتھ میں رسی دیتا تھا, یہ کبھی ایک مرتبہ یہ جواب آپ صحابہ سے دکھا دیں, ہم مان جائیں گے. جب منکرین زکوٰۃ نے کہا نبی نے زکوٰۃ نہیں, صحابہ نے ایک مرتبہ جواب دیا. آپ میری بات میں آپ صحابہ کو مت جائیے, آپ کن پہ جاؤ کہ جو بات اس وقت ایک موقع پذیر ہوئی کہ ہاں بھائی زکوٰۃ دینا یا نص بنیادی باتوں پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو درمیانی وقفہ رہا. قرآن کریم تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے بعد کر رہا ہے, ہم پیچھے کیوں چلیں؟ قرآن کریم آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل, لا نفرق بین احد منہم. ہاں تو کس اعتبار ہے؟ فروع میں یا اصول میں؟ فروع میں بھی کیوں نہیں؟ یعنی یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام پچھلی جس شریعت میں آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہے, ہمارے یہاں ناجائز ہے. حضرت اس میں کیا اس کا نام ہے یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز, ہمارے یہاں ناجائز ہے. پچھلی نبوت وان تجمع بین الاختین, پچھلی امتوں میں 2 ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے. میں تو ناجائز کہہ رہا ہوں, آپ میری بات سمجھ, میں سمجھ جاؤں گا نا. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلی میں جواب دوں خروا لہ سجدا. وہ تو ایک نے سجدہ کیا, یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ مومنین ہزاروں لوگ سجدہ کرتے ہیں, پھر تقبیل قبلہ کی وہ ایک. آپ سنیے, دشمن تو یہی کہتا ہے, آپ ان کی تائید میں بات کر رہے ہیں. آپ تو سنیے نا, آپ سنیے نا, آپ نے کہا لا نفرق بین احد منہم, آپ نے کہا نہ اصول میں فرق ہے نہ فروع میں فرق. ہم نے کہا فروع میں فرق ہے. میرا اس سے کوئی نہیں, میرا یہ ہے کہ انبیاء کی شریعتوں میں فروع میں فرق ہے. پچھلی شریعتوں میں بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو جائز تھی, ہمارے یہاں ناجائز ہیں. جیسے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا ہمارے یہاں ناجائز ہے, وہ جائز ہے. سجدہ تعظیمی ناجائز, ہمارے یہاں جائز ہے. اب آئیے نا ہم حوالے دکھاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان ختم نبوت پر جو ہمارا بنیادی ہمارا فرق ہے, ختم نبوت میں آپ کا اور ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے؟ ایک تو ہے دلائل, حوالہ جات, وہ بات کی بات ہے. پہلے اگر ہم اس پر غور کریں ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے, سر آپ کا دعویٰ کیا ہے, ہمارا دعویٰ کیا, فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے وجہ, پھر آپ دلائل دیں گے, میں دلائل دوں گا. ایک یہ ہے کہ نقطہ اختلاف کیا ہے, کیا ہے نا جی. میں ایک سیکنڈ میں عرض کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ. کیا مثلا چلو ہم نے کتاب وغیرہ سے کیا پڑھا, میں آج آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کنفرم کر لیتا ہوں, کیا آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا؟ ٹھیک, آپ مجھے فرما دیں آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں, اتنا دلائل. ہمارا نظریہ کچھ بھی نہیں ہے, کیا یہ تو قرآنی نظریہ ہے. آپ تو پھر سے وہی بات عرض کر رہے ہیں. میں یہ کہا, آپ تو اب دلائل پر آ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں نقطہ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ نبی کے بعد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی ہی ہوگا, اس پر کوئی نص نہیں کہتی, یہ میں نے کہا. نص کہتی کوئی نہیں جی.
اور ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے، کون آئے گا؟ میں نے تو کہا نا، ایک سیکنڈ، اب ان سے بات کرنے دیجیے، اب ان سے بات کرنے دیجیے نا، ایک منٹ، ارے اب ان سے مجھے بات کرنے دیجیے، اب میں کہہ رہا ہوں آپ کا اسم گرامی واسع صاحب، سنیے نا، سنیے ایک بات، اتنا ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اصلاح کے لیے کسی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ ذلی نہ بروزی، کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ پھر آگے چلیں گے نا، وہ اب حدیث نا، میں کہہ رہا ہوں دعویٰ پھر میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھوں گا اس پر کیا دلیل ہے، تو آپ حدیث بے شک پڑھیں۔ پہلے تو اگر آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے، پھر تنقیح دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے۔ آپ دعویٰ بتائیں، حدیث تو بعد میں سن لیں گے، آپ دعویٰ بتائیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب علماء جو ہوں گے ایک حد تک اسلام، میں تو علماء کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، میں کہہ رہا ہوں حضور کے بعد نبی آئے گا نہیں آئے گا؟ تب جائیں گے، اس کے بعد جب اسلام دے ایسا آئے گا کہ اسلام تب جائے گا، تب اس اصلاح کے لیے جو ہے تب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا، کس کو؟ معمول پہ بھیجے گا، ٹھیک ہے، نبی غیر نبی، اللہ پہ بھیجے گا، یہ نبی جی، تشریح غیر تشریح، اس کے لیے جو ہے غیر تشریح آئے گا، غیر تشریح۔ ٹھیک، دیکھیے اختلاف سے پہلے اتحاد کی بات کرنا، اس کا معنی ہمارے اور آپ کے درمیان اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کے بعد رسول نہیں آئے گا۔ ایک سیکنڈ رکیے نا، ان سے پہلے میری بات سن تو لینا پہلے۔ اس کا مطلب آپ کے اور میرے درمیان اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کے بعد رسول نہیں آئے گا، نبی یعنی رسول بمانا تشریعی نبی اور نبی بمانا غیر تشریعی نبی۔ اس نے تو فرق کی ہے، ارے کیا نام ہے ان کا جن کا ابھی، ارے میں آپ کی کتاب سے بتاتا ہوں، کیا نام ہے اس کتاب، بہت زمانہ پہلے مطالعہ کیا تھا نا، وہ مرزا صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ دو ہے نا، ان میں سے ایک ہی کتاب ہے، نہیں انہوں نے فقط بتایا، انہوں نے لکھا ہے خط نبوتوں کا رسالہ ہے، میں اس کا فوٹو آپ کو بھیج دوں گا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں تشریعی نبی کو اور نبی کہتے ہیں غیر تشریعی نبی کو۔ حوالہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، کتاب میرے پاس، میں بھیج دوں گا۔ میرے صاحب کا بیٹا لکھتا ہے رسول کہتے ہیں تشریعی نبی کو اور نبی کہتے ہیں غیر تشریعی نبی کو، اسی تشریح کے مطابق۔ ہاں بالکل، میں ذمہ داری، ایک سیکنڈ، اس تشریح کے مطابق دیکھیے، اب تو ساری بات موقف رہے گی نا حوالے پر، جب تک حوالہ نہیں آئے گا تب تک پھر بات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سنیے ایک سیکنڈ، پھر آپ میرے بعد اپنا اختلاف طے کریں، حل کریں، میری بات اب سنیے نا، ایک سیکنڈ میرے بعد، میری ایک بات، ہاں مجھے تو بات کرنے دینا، میری بات آپ دینا، ایک سیکنڈ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہتے رہے، میں کہہ رہا ہوں آپ میرے بات سن سکتے ہیں، ارے میرے کوئی مسئلہ نہیں، وہ انشاءاللہ وہ اخبار میں آ جائے گا، میری بات سنیے، دیکھیے اس حوالے کے مطابق آپ سنتے، دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ عالم ہے، حضرت میری بات سنیے نا، آپ جو دیکھیے میرے ساتھ 4 بندے بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، کسی نے بھی نہیں بولا کیونکہ ان کا مجھ پر اعتماد ہے، آپ ان پر اعتماد رکھیے نا۔ آپ نے میرا جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے گفتگو شروع کی نا، سنیے نا، نہیں اس کا مطلب آپ یہ مان گے کہ یہ گفتگو نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں، جب میں کر ہی رہا تھا تو میرا بندہ ہے آپ کا بندہ ہے، جب اب آپ چپ، اب آپ بتائیے کہ وہ جو سنیے ایک سیکنڈ، میں وہ دے دیا میں نے، سنیے ٹھیک ہے، آپ کہتے رہے میں نے نہیں دیا، یہ ان کو پتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے کے میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، نمبر لیا نا میں نے آپ کو، میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ بھیج دوں گا، وہ جو اس تشریح کے مطابق ہمارے یہاں اس کا معنی دونوں کے یہاں رسول نہیں آ سکتا، البتہ ہم کہتے ہیں نبی بھی نہیں آئے گا اور آپ کہتے ہیں نبی آئے گا حضور کے بعد یہ کام کرنے کے لیے، اس پر نصیحت کی، چھوڑ دیجیے تقسیم کو، چھوڑیے تقسیم کو۔ آپ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منکر ہوں نا، میں انکار کر رہا ہوں،
منکر پر کوئی کبھی دلیل نہیں ہوتی. دین دنیا کی کسی ادارے میں منکر سے دلیل نہیں دی جاتی. آپ کو پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کسی تقسیم نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کام کے لیے جو آئے گا وہ مامور من اللہ ہوگا. اس پر نص قطعی پیش کروں. نص قطعی خبر واحد نہیں, قیاس نہیں, نص قطعی جو قطعی ثبوت بھی ہو قطعی دلالہ بھی ہو وہ پیش کروں. آئیں گے جو آپ نے ابھی عقیدہ کہا نا, یہ مثلا ہمارے یہاں مامور من اللہ آ سکتا ہے, آپ اس کے منکر کو مسلمان کہتے ہیں کافر کہتے ہیں. آپ اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں. بس ایک بات واللہ آپ کی بات سنوں گا 10 منٹ, بس ایک بات کا جواب دیں. 10 منٹ آپ کی بات سنوں گا, 10 منٹ آپ کی بات سنوں گا. یہ جو عقیدہ آپ نے ابھی کہا نا, آپ اس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کے عقیدہ واضح کیوں نہیں کر رہے؟ کیا فرمائیں؟ خبر واحد ہے قطعی ہے. آپ نے اصول پڑھے ہوئے, خبر واحد ہے قطعی ہے. خبر واحد ہے, منکر کافر ہوگا. خبر واحد کا منکر کافر ہوگا. خبر واحد کا منکر کافر نہیں ہوتا. آپ مزید پڑھیں. خیر بہرحال لمبی ویسے ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. میں اگر آپ وہ کتابوں کا کچھ وہ کر دیں ہمیں واپس سری نگر پہنچنا ہے. فائدہ کاریہ